بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، کیا حال ہے دوستوں؟ امید ہے سب خیریت سے ہوں گے۔ اور ریگولرس کا آپ کو میں نے بڑا زبردست قسم کا راز بتایا، اس کے اوپر جو لوگ عمل کریں گے کامیاب ہو جائیں گے، ٹینشنیں ختم ہوں گی۔ میری کوشش ہوتی ہے آپ کو آسان سے آسان کر کے بتاؤں چیزیں، تاکہ ہمارا یہ جو گروپ ہے وہ اچھے طریقے سے کامیاب ہو۔ نئے جو چینل پہ آئے ہیں ویورز، ان کے لیے چینل کو سبسکرائب کریں، لائک کریں، بیل آئیکن کو کلک کریں اور کومنٹس کریں۔ تو اچھے برے کومنٹس آتے ہی رہتے ہیں، اس کی کوئی بات نہیں، قافلہ چلتا رہتا ہے۔ تو دوستوں، ریگولرس اینٹی منی ابھی یہ معاملہ ختم نہیں ہوا۔ جان گلابر ایک جگہ پہ لکھتا ہے کہ اگر کوئی شخص لیڈ کو اور آئرن کو آپس میں ملا لیتا ہے تو مالک اس کے اوپر ٹریئرز خزانے کھول دیتا ہے۔ تو اس چیز کو سمجھیں، ایک چیز جو سی وہ میگنیٹ ہے اور ایک میگنیٹ فری ہے، اور لیڈ کو ویسٹرن جتنے بھی ہیں وہ تخم اکثیر کہتے ہیں، یعنی سونے کی جگہ پہ لیڈ کو یوز کرتے ہیں وہ ہمیشہ۔ کچھ دوستوں نے کمنٹس میں کہا کہ ہمیں حملان چاہیے، حملان کے لیے کچھ بتائیں، تو اس وجہ سے میں یہ ایک اچھے صادق حملان کا ویڈیو آپ کے لیے لے کے آیا ہوں۔ پھر ہمارا وہ جاری رہے گا اینٹی منی کا سسٹم، وہ بھی آگے بیان کروں گا۔ بیچ میں آپ کو میں سوچ رہا ہوں جو کہ گیان ناتھ، کلیان ناتھ، گورکھ ناتھ، حمید الدین ناگوری رحمۃ اللہ علیہ، ان کے بھی آپ کو نسخہ جات کچھ میں دوں گا جو کہ بالکل درست ہیں، لیکن کرنے کی وجہ سے اس میں کمی بیشی کی وجہ سے لوگ رہ جاتے ہیں۔ اور دوستوں سے ایک اور ریکویسٹ یہ کرنی تھی کہ ہمارے بہت ہی اچھے دوست بھائی ڈاکٹر صلاح الدین ایوبی قضائے الہی سے وفات پا گئے، ان کے لیے دعائے خیر لازمی کریں۔ انتہائی شفیق اور نہایت بہترین نفیس شخصیت کے حامل تھے، اللہ ان کے درجات بلند فرمائے۔ تو شروع کرتے ہیں حملان کا۔ نسخہ مختصر سا ہے لیکن ٹیکنیکل ہے تھوڑا سا۔ پہلے آپ نے بنانا ہے سنگ راسخ۔ ویڈیو میں میری کام کی باتیں بتاتا ہوں، کہ چھوٹے چھوٹے راز ہیں جو بتا دیتا ہوں آپ کو، جو لوگ سمجھتے ہیں ان کے لیے بہت اچھی چیز ہے۔ ذرا غور سے سنا کریں تو آپ کو بات سمجھ میں آئے گی، صرف نسخے کو نہ دیکھا کریں۔ سنگ راسخ آپ نے بنانا ہے، آپ نے لینا ہے تانبے کے پترے یا تاریں شاریں لے لیں، اس کے اوپر گندک کا لیپ کریں۔ گندک کے بیچ میں ہم وزن جو سا ہے نمک، عام خوردنی نمک، لاہوری نمک لے لیں، اس کو مکس کر کے ایلو ویرا سے یا نیمبو کے پانی سے اس کے اوپر چڑھا کے تو اسے آگ دیں، اس جتنا سنگ راسخ بن جائے اسے اتار لیں۔ یہ کم از کم آپ کے پاس 12 تولے کے قریب ہونا چاہیے سنگ راسخ، یہ بنا کے رکھ لیں۔ اب شروع کرتے ہیں ہم نسخہ، کیونکہ اس نسخے میں یہ کام آئے گا۔ سوری، سنگ راسخ جو ان سے 3 ماشا لے لیں، اور پارا 3 ماشا، برادہ فولاد 3 ماشا، شنگرف 3 ماشا، اور دار چکنا 3 ماشا، سم الفار 3 ماشا۔ یہ نسخہ میرا خیال کیمیا گر 2-3 بکس کیمیا گر کے نام سے ہیں، ان میں بھی کہیں پرنٹ کیا گیا ہے۔ جن لوگوں کے ہاتھ سے صحیح طرح سے گزرا ہے ان کے لیے بہت اچھا ہے۔ سرخ رتیاں جو سی ہیں وہ بھی 3 ماشے لے لیں، ہڑتال 3 ماشے، گندک 3 ماشے، کائی سرخ 3 ماشے، جون سی بھی کائی مل جائے، لازمی نہیں کہ آپ نے وہی لینی ہے جو
بن جائے ہوا میں، سوڈیم کرومائڈ ہونی چاہیے، اور نیلا ہوتا 3 ماشے، ککر کی پھلی 3 ماشے۔ ککر یہ عام ککر درخت لگتا ہے، اس کی بڑی کانٹے دار ہوتا ہے۔ ان سب کو پیسیں اچھی طرح سے، پیس کے تو ارکے لیمو میں کھرل کریں۔ 5 تولہ ارکے لیمو ڈالیں، دیسی لیمو ہو، ولایتی ہوں، جیسے کاغذی ہوں، جو ان سے مرضی لیمو ہوں، معافی مشکل۔ خوب اچھی طرح سے اسے کھرل کر کے تو لیپ بنا لیں۔ اب آپ نے کرنا یہ ہے کہ یہ جو آپ نے لیپ بنایا ہے، 3 تولے کا چاندی کا پترا لیں، باریک ہو پترا، اس کے اوپر آدھا لیپ یہ کر دیں، اچھی طرح سے کر کے بند کر کے 2 سیر اوپلوں کی آگ دے دیں۔ اب آگ دینے کے بعد اس میں سے جو کچھ نکلے، کالگ شالگ یہ وہ سارا کوئی اٹھا کے ایک کٹھالی میں ڈالیں، اور اوپر سہاگا ڈال کے اسے بٹی میں چرخ دے دیں۔ بٹی میں چرخ دیتے جائیں، اور یہ جو آپ کے پاس آدھا لیپ رہ گیا ہے وہ تھوڑا 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 کر کے اس میں ڈالتے جائیں۔ کٹھالی تھوڑی سی بڑی ہونی چاہیے۔ سارا ختم کر دیں۔ اگر سارا نہیں ختم ہوتا تو اسے نکالیں اور ٹھنڈا کریں، دوسری کٹھالی میں ڈالیں، اور دوسری کٹھالی میں ڈال کے یہ سارا لیپ جو ہے ختم کر دیں۔ لیکن اب آپ نے خیال اس چیز کا رکھنا ہے کہ جیسے ہی آپ نے دوسری کٹھالی استعمال کرنی ہے تو آپ نے جو سنگ راسک بنا کے رکھا ہوا تھا 3 ماشے، وہ چٹکی چٹکی مار دینا اس دوائی کے ساتھ ہی۔ دوائی ختم ہو گئی، دوسری کٹھالی میں 3 گرام مار دیا آپ نے، اسے چرخ دیں، سہاگا دیں۔ اب آپ نے کٹھالیاں آگے چینج کرنی ہے اور 3 گرام سنگ راسک مارتے جانا ہے۔ اب آپ نے کٹھالی جو یوز کرنی ہے آگے، وہ آپ نے کرنی ہے یہ سرخ رنگ کی جو کچی کٹھالیاں ہوتی ہیں، بلیک کٹھالی نہیں کرنی آپ نے، کیونکہ کالی اگر آپ کٹھالی کریں گے تو آپ کا مٹیریل صاف نہیں ہوگا، تو احتیاط سے کرنا ہے تاکہ کٹھالی پھٹے نہ۔ ایک ایک کٹھالی چینج کرتے جائیں اور 3 گرام سنگ راسک مارتے جائیں، کالک اس کی دور ہوتی چلی جائے گی۔ 12 سے 13 کٹھالیوں میں یہ آپ کا بالکل صاف ستھرا ہو جائے گا۔ اس کے برابر کا سونا ملائیں، یہ حملان صادق میں شمار ہے اور مقبول بازار ہے، اس میں کسی شک و شبے کی گنجائش نہیں ہے۔ جو لوگ ابھی بھی کہتے ہیں ہمارا گزارا نہیں چلتا، تھوڑی سی احتیاط کے ساتھ توجہ سے یہ کام کریں، آپ کا معاملہ بن جائے گا اور کچھ نہ کچھ یہ آپ کو دے کر ہی جائے گا۔ کئی جگہ پہ میں نے دیکھا بڑے بڑے اچھے پڑھے لکھے لوگ جو ان سے ہیں، وہ کہتے ہیں جی کچا سم الفار جو ہے وہ سفید کر دیتا ہے تانبے کو، تو پھر پکا کے سفید کرنے کا کیا فائدہ ہے، یہ تو ایسے قائم نہیں ہوتا۔ تو وہ بیوقوفانہ قسم کی بات ہے، صرف اصل میں وجہ یہ ہے کہ کم علمی، نہ لوگوں کو کیمسٹری کا علم ہے اور نہ کیمیا کا، تو اس کی وجہ سے یہ پرابلم کریٹ ہوتی ہے۔ بہترین جو ہے سم الفار تھامس اور نیوٹن لکھتے ہیں، بہترین جو ہے وہ پیٹر سالٹ جو ہے اس میں بنتا ہے، اور پیٹر سالٹ جو ہے وہ بڑی کمال کی چیز ہے، وہ آپ کی تمام دھاتوں کو بھی قائم کر دیتا ہے، سم الفار کو قائم کرتا ہے، اور سم الفار کو اس حد تک قائم کرتا ہے کہ وہ تھوڑا سا آپ ڈالیں تو تانبے کو سٹیل نما سفید کرتا ہے آر پار۔ جب سم الفار اس قابل ہو جاتا ہے تو پھر آگے آپ کے نسخے میں وہ کام آتا ہے۔ اور یہ جو سٹیل نما سفید کرنے والی بات ہے یہ وائٹ سم الفار کی ہے، اسی طریقے سے زرد، سرخ اور کالا جو ہے وہ اپنے اپنے کام کرتا ہے، لیکن کانی جو ہے وہ تو ملنا ایک انمول بات ہو گئی ہے۔
تو تھوڑی سی توجہ سے لوگ کام کریں تو 100% کام ہوگا، لیکن کم علمی اور تیر تکا لگانے والوں سے بچتے رہیں تو پھر زیادہ معاملات آپ کے صحیح ہوں گے، ورنہ پیسہ اور وقت برباد ہے۔ گرجا پرساد صاحب کا نسخہ میں نے پہلے بھی ایک کسی ویڈیو میں بیان کیا تھا، اس پہ کچھ دوست کامیاب ہوئے لیکن بہت کم لوگ، زیادہ تر نے یہ کہا نہیں ہوا تو یہ ہو گیا وہ ہو گیا، بلکہ اس نسخے کو لے کے کچھ نیاریوں نے لوگوں کو لوٹا اور گمراہ بھی کیا۔ انہوں نے لاسٹ ٹائم پہ یہ نسخہ بہت زیادہ لوگوں کو دیا تھا، سانس ان کا خراب ہوتا تھا، بیمار تھے، تو اس کنڈیشن میں لوگ جھوٹ نہیں بولتے، اور وہ بڑا اچھا نسخہ دے کے گئے تھے کہ جو گندک کے تیزاب کے اوپر کالے رنگ کا جستہ آتا ہے 10 گرام وہ، اور اس کے ساتھ 5 گرام دار چکنا، اور اس کے ساتھ 45 گرام برادہ تانبا، اس کو کھرل کر کے ان کا آگ دے دیں، آگ دینے کے بعد اس کو چرخ دیں، اس کے بعد تانبا اور چاندی کو مکس کر کے اس کے اوپر مار کے چرخ دینا تھا، اور اس میں سے 14 سے 15 گرام بڑے آرام سے 24 کیرٹ شمس نکلتا ہے۔ اور چند دوست، افسوس کی بات یہ کہ چند دوست کامیاب ہوئے، نسخہ اتنا مجرب اور اتنی تفصیل سے بتائے جانے کے باوجود۔ اس کی ریزن یہ ہے کہ کچھ لوگوں نے بیچ میں اپنی عقل لگا لی، کسی نے کسی کا مشورہ لگا لیا، جس کی وجہ سے معاملات خراب ہو گئے۔ کچھ لوگوں نے میٹھے سوڈے میں بنا کے سمل فار لگا دیا، میٹھے سوڈے اور بورک وغیرہ میں سمل فار بن جاتا ہے، اور اس کو آپ آگ پہ رکھیں تو پگھلتا ہے، لیکن وہ کام نہیں کرے گا یہاں پر، یہ یاد رکھیں، کیونکہ جست کے ساتھ جب سمل فار گرجا پرساد صاحب نے لگوایا اس میں نائٹریٹ شامل ہو گئی، ٹھیک ہے، جب آپ کلمی شورا یعنی پوٹاشیم نائٹریٹ سے سمل فار بناتے ہیں تو اس میں نائٹریٹ شامل ہو جاتی ہے، اور نائٹریٹ آگے کام کرے گی، سوڈیم کاربونیٹ کام یہاں پہ نہیں کرے گا، تو آپ کو وہ رزلٹ کسی بھی صورت میں نہیں ملے گا۔ تو اگر کچھ لوگ اس نسخے کے شوقین ہیں تو وہ واٹس ایپ پہ بات چیت کر سکتے ہیں، اگر کسی نے کچھ بنا کے رکھا ہوا ہے تب بھی کر سکتے ہیں۔ جو کہتے ہیں کہ جی ہم نے بالکل انہی کے طریقے سے دابو بنا کر، یعنی اس میں دابو بنانا تھا بھلاوے کا، اور گمچیاں مارنی تھیں، اور ریٹھے وغیرہ مار کے وہ کلمی شوربے کا دابو بنتا ہے، اس کے بیچ میں سمل فار جو ہے ہلکا سبزی مائل نیلا سا بنتا ہے۔ تو جن لوگوں نے بالکل اسی طریقے سے کام کیا اور وہ کہتے ہیں کامیابی نہیں ہوئی، یہ تو وہ لوگ رابطہ کر سکتے ہیں واٹس ایپ کے اوپر۔ کچھ دوستوں کو میں نے اس کو شارٹ کٹ بھی کر کے بتایا، شارٹ کٹ میں بھی ہو جاتا ہے۔ آپ کو یہ پتہ ہونا چاہیے کہ جز کون کون سے ہیں اور کس جگہ پر یوز ہونے، یہ یاد رکھیں۔ اور یہ بہت میں نے کمال کی آپ کو بات بتائی ہے کہ پیٹر سالٹ جو ہے وہ تمام دھاتوں کو قائم کرتا ہے، سمل فار کو قائم کرتا ہے، پاکھروں کو قائم کرتا ہے، بڑے سے بڑے معاملات جو سے ہیں کیمیا گری میں سے حل ہو جاتے ہیں۔ اب اس میں کچھ لوگوں نے غلطی یہ بھی کی کہ جو تیزاب گندک کے اوپر آیا وہ بھی بیچ میں ڈال دیا، جو نیچے آیا وہ بھی ڈال دیا، اس سے کام نہیں بنے گا بھائی، یہ یاد رکھیں۔ ہاں جس طریقے سے بتایا گیا اس طریقے سے یہ نسخہ کریں۔ صرف میں آپ کو مشورہ یہ دیتا ہوں جو نیچے اس کے بیٹھے گا اس کو پھینکیے گا نا، وہ بھی آپ کے کام آئے گا، وہ کس طرح سے کام آئے گا وہ بھی میں آپ کو بتاؤں گا، اور جلد بتاؤں گا۔ پھر نئی ویڈیو کے ساتھ ملتے ہیں، اپنا خیال رکھیے گا، خدا حافظ۔